السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک لعلی خلق عظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ ناظرین اور عزیز طلبہ و طالبات، آج آپ کے سامنے ہم جو درس لے کر حاضر ہیں، اس درس کا عنوان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم اخلاق اور آپ کی جود و سخا۔ یعنی کہ آج کا جو ہمارا درس ہوگا وہ بنیادی طور پر دو عنوان پر مشتمل ہے، یا یوں کہیے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے اس میں سے ہم دو گوشہ پر گفتگو کریں گے۔ پہلا گوشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، آپ کا کردار کیسا تھا، اور جو دوسرا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا کا کیا عالم تھا۔ عزیز طلبہ و طالبات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب معاشرے میں ہر طرح کی برائیاں عام تھی۔ چوری، زناکاری، ڈکیتی، شراب نوشی، مظلوموں پر ظلم کرنا، غریبوں پر ظلم کرنا، اس طرح کی جتنی برائیاں ہو سکتی تھی وہ عرب معاشرے میں پائی جاتی تھی۔ اس معاشرے کو ایک ایسے رہبر کی ضرورت تھی، ایک ایسے رہنما کی ضرورت تھی، ایک ایسے قائد کی ضرورت تھی، کراہتی ہوئی انسانیت کو کے درد کے مداوے کے لیے ایک ایسے رہبر اور رہنما کی ضرورت تھی جو اس معاشرے سے ظلم کا خاتمہ کر کے انصاف کا پرچم لہرا سکے۔ رب کائنات کو اپنے بندوں پر رحم آیا اور اس نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو آمنہ کے بطن سے عرب کے اندر مکہ مکرمہ میں مبعوث فرمایا۔ قرآن کریم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے ہم انسانوں کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں کہ اگر ہم ان نعمتوں کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک کی اتنی نعمتیں بندوں کو دی گئی ہے کہ اس کا احصاء اور اس کو گننا، اس کو اعداد و شمار میں لانا یہ ممکن نہیں۔ ان تمام نعمتوں میں اللہ پاک نے کہیں پر قرآن و حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ نعمتیں دے کر ہم نے تم پر احسان کیا، کہیں پہ یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہارے لیے سورج بنائے تو تم پر احسان کیا، ہم نے تمہارے لیے چاند بنائے تو تم پر احسان کیا، ہم نے تمہیں چلنے کے لیے دو پاؤں دیے تو تم پر احسان کیا، ہم نے تمہیں دو ہاتھ دیے تم پر احسان کیا۔ لیکن جب اللہ پاک نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اس دنیا میں مبعوث کیا تو قرآن کریم کے اندر فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ اللہ رب العالمین نے مومنین پر، ایمان والوں پر، اہل ایمان پر احسان کیا ہے کہ اللہ پاک نے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو اللہ پاک کی آیتیں انہیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنانا، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا خاتمہ کر کے اس کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانا، اس پوری امت پر احسان ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں
اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے، کردار کے بلند مقام پر فائز ہیں، اس مقام پر فائز ہیں جہاں کوئی جا نہیں سکتا۔ آپ کا جو اخلاقی معیار ہے وہ بہت بلند ہے۔ اخلاق خلق کی جمع ہے۔ سوال یہ ہے کہ اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ تو لغت میں اخلاق خلق کی جمع ہے، اور اصطلاح میں اخلاق کی بہت ساری تعریفیں کی گئی ہے۔ ان تعریفات میں سے ایک تعریف یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے واجب یا مستحب تمام احکامات کی پابندی کرنا اور تمام ممنوع کاموں سے دور رہنے کا نام اخلاق ہے۔ اخلاق حسنہ تمام بھلائیوں کی چابی ہے، اس لیے شریعت اسلامیہ اور عقل سلیم کے روح سے ہر اچھی صفت کو اخلاق حسنہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے قبل بھی اخلاق و کردار کے بلند مقام پر فائز تھے۔ آپ 40 سال میں نبی بنائے گئے۔ نبوت سے پہلے جو 40 سالہ آپ کی زندگی ہے وہ بلند اخلاق و کردار سے عبارت ہے۔ غیروں نے بھی تصدیق کی، غیروں نے، دشمنوں نے آپ کے اخلاق کی گواہی دی، آپ کے کردار کی گواہی دی، آپ کے عفت و پاک دامنی کی گواہی دی، آپ کے صداقت و امانت کی گواہی دی۔ غیروں نے بھی آپ کو کہا ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ کو سچ کے علاوہ اور کچھ کہتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حجر اسود کو جب رکھنے کے معاملے میں نزاع ہو گیا قبائل کے درمیان، اور جب یہ فیصلہ ایک بزرگ نے سنایا کہ کل کعبہ میں جو سب سے پہلے داخل ہوگا اس کے فیصلے کو ہم تمام لوگ قبول کر لیں گے، وہ جو فیصلہ کرے اس کو ہم مانیں گے۔ کل ہو کر کے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حرم میں داخل ہوتے ہیں۔ تمام لوگوں نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا تھا کہ امین آ گئے، صادق آ گئے، یہ جو فیصلہ کریں گے اس فیصلے کو ہم قبول کر لیں گے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے قبل عرب معاشرے میں جاہلیت کا جو دور تھا، اس دور میں جہاں برائی ہی برائی تھی وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق و کردار سے لوگوں کے دلوں میں اپنا سکہ جمایا تھا۔ اسلام آنے کے بعد جب رب العالمین نے آپ کو سرٹیفکیٹ دے دی کہ آپ اخلاق و کردار کے بلند مقام پر فائز ہیں، ایک جگہ اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر آپ اخلاق کے بلند مقام پر فائز نہ ہوتے، اگر آپ کا کردار اچھا نہ ہوتا، آپ کا اخلاق اچھا نہ ہوتا، تو یہ جو آپ کے ارد گرد صحابہ کرام کی جماعت موجود ہوتی ہے آپ کے فرمان کو سننے کے لیے، جو ہمہ وقت لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ آپ کے قریب نہ ہوتے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق و کردار کے اتنے بلند مقام پر فائز تھے کہ قرآنی احکام پہ عمل کرنا آپ کے عادت میں شامل ہو گیا تھا۔ قرآن کا کوئی حکم آتا، قرآن کی کوئی آیت آتی، اس پہ عمل کرنا آپ کے عادت میں شامل ہو گیا تھا۔ اور جب رب العالمین کوئی چیز سے منع کرتا، کوئی چیز سے روکتا، منکرات اور منہیات کی آیت آتی تو اس کو بجا لانا گویا کہ آپ کے روزمرہ کا معمول تھا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ مومن ہے جو سب سے زیادہ اچھا اخلاق والا ہے۔ سب سے کامل مومن، سب سے پرفیکٹ مومن، 100% ایمان کا معیار یہ ہے کہ آدمی کا اخلاق اچھا ہو۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احسنکم اخلاقا، کہ تم میں سے، تم سب میں مجھے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھے ہیں۔ یہ حدیث بھی ترمذی شریف میں موجود ہے۔ اگر
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ بروز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مل جائے، تو ہمیں اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو اچھا کرنا ہوگا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سے افضل لوگ وہ ہیں جو اخلاق میں بہترین ہیں، اور یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے۔ ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے اخلاق کے تعلق سے، کردار کے تعلق سے۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے انما الامم الاخلاق ما بقیت فانہم ذہبت اخلاقہم ذہبوا، امت کا وجود اخلاق حسنہ سے ہے، اگر اخلاق ختم ہو گئے تو امتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر امت برقرار رہنا چاہتی ہے، امت اگر اپنا وجود کو باقی رکھنا چاہتی ہے، اپنے وجود کو، تو امتوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے وجود کے بقا کے لیے اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو اچھا کریں اور اخلاق کو باقی رکھنے کی کوشش کریں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں ما شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامت من خلق حسن، قیامت کے دن مومن کے ترازو میں کوئی چیز حسن خلق سے وزنی نہیں ہوگی، یعنی قیامت کے دن جو سب سے زیادہ وزندار چیز ہوگی وہ بہترین اخلاق ہے، اور یہ حدیث ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، مومن اپنے حسن خلق کی وجہ سے ہمیشہ روزہ رکھنے والے اور قیام کرنے والے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ یہ حدیث مسند احمد میں موجود ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی کا اخلاق اچھا ہے، کردار اچھا ہے، اگر کوئی آدمی اخلاق و کردار کے بلند مقام پر فائز ہے، تو اس کا درجہ، اس کا مقام، اس کا مرتبہ روزہ رکھنے والے اور قیام کرنے والوں کے برابر ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اربع اذا کن فیک فما علیک ما فاتک من الدنیا حفظ امانت وصدق حدیث وحسن خلیقت وعفت فی طعمت، اگر تجھ میں 4 خصلتیں موجود ہوں تو کسی اور دنیاوی چیز کا تیرے پاس نہ ہونا تیرے لیے چندہ نقصان دہ نہیں۔ امانت کی حفاظت، نمبر 2 سچائی، نمبر 3 حسن خلق، اور نمبر 4 حلال رزق۔ یہ حدیث مسند احمد میں موجود ہے۔ یعنی اگر 4 خصلتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہے اور اگر یہ 4 خصلتیں ہمارے اندر نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمارے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البر حسن الخلقی، کامل نیکی، پرفیکٹ نیکی حسن خلق ہے۔ ایک اور حدیث میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو یمن کی طرف بھیجا تو انہیں تاکید فرمائی وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ ایک جگہ اللہ پاک نے فرمایا خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، آپ ان سے درگزر کیجئے، نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے اعراض کیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو میں نے حدیث شروع میں پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اپنے اخلاق کے بارے میں بتلاتے ہوئے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت اس لیے ہوئی ہے تاکہ میں اخلاق کی تکمیل کر سکوں۔ میری بعثت کا مقصد، میرے نبی بنائے جانے کا مقصد اخلاق کی تکمیل ہے۔ اما عائشہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں فرماتی ہیں، کسی شخص نے، کسی سائل نے اما عائشہ سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جب سوال کیا تو اما عائشہ نے فرمایا کان خلق فإن خلق نبی اللہ کان القرآن، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن کے مطابق تھا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن کے مطابق تھا۔ قرآن میں جو چیزیں ہیں،
قرآن کی عملی تصویر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ کتنے ہی لوگ آپ کے اخلاق حسنہ سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہوئے، جیسا کہ حضرت ثمامہ بن اسال کا واقعہ موجود ہے۔ وہ یمامہ کے گورنر تھے، مسجد نبوی میں گرفتار کر کے لائے اور مسجد نبوی کے کھمبے میں باندھ دیے گئے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ حضرت ثمامہ ابن اسال کو گرفتار کر کے لایا گیا اور مسجد نبوی کے کھمبے میں باندھ دیا گیا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا ماذا عندک یا ثمامہ، اے ثمامہ کیا حال ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ ایک قیدی ہے، قید کر کے لایا گیا ہے، مسجد نبوی کے کھمبے میں اسے باندھا گیا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں کہ اے ثمامہ تمہارے پاس کیا ہے؟ ثمامہ نے جواب دیا اندی خیر، میرے پاس بھلائی ہی بھلائی ہے، میرے پاس صرف خیر ہے۔ ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم علی شاکر، کہ اگر آپ مجھے قتل کروا دیتے ہیں تو میرا قتل کرانا آپ کے لیے جائز ہوگا، اور اگر آپ مجھ پہ انعام و اکرام کی بارش کرتے ہیں، اگر آپ مجھے معاف کر دیتے ہیں تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ اور اے اللہ کے رسول، اگر آپ کو مال کی طلب ہے، اگر آپ مال لے کر کے مجھے چھوڑیں گے تو بتائیے، میں مال دینے کے لیے تیار ہوں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ کل ہو کر پھر آئے، پوچھا ماذا عندک یا ثمامہ، ثمامہ کیا حال ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ ثمامہ نے پھر وہی جواب دیا اندی خیر، ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم علی شاکر، کہ میرے پاس صرف بھلائی ہے، اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو آپ کا قتل کرانا میرے لیے حلال ہے، لیکن اگر آپ مجھے چھوڑ دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، اور اگر آپ کو مال کی طلب ہے تو بتائیے، میں آپ کو مال دینے کے لیے تیار ہوں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پھر چلے گئے۔ تیسرے دن تشریف لائے، ثمامہ سے وہی سوال کیا۔ حضرت ثمامہ بن اسال نے پھر وہی جواب دیا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ثمامہ کو آزاد کر دو، چھوڑ دو۔ صحابہ کرام نے حکم کی تعمیل کی، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی صحابہ کرام نے، اور حضرت ثمامہ بن اسال کو آزاد کر دیا۔ ثمامہ گئے، قریب کے نہر میں جاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اسلام قبول کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، بڑا پیارا جملہ ہے۔ حضرت ثمامہ بن اسال نے اسلام قبول کرنے کے بعد رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو جملہ کہا، وہ جملہ سنیے۔ حضرت ثمامہ کہتے ہیں واللہ ما کان علی الارض وجہ ابغض الی من وجہک فقد اصبح وجہک احب الوجوہ کلھا الی، آج سے پہلے اس روئے زمین پر میرے نزدیک سب سے مبغوض چہرہ، سب سے ناپسندیدہ چہرہ اے اللہ کے رسول آپ کا تھا، اور آج کے بعد اس کائنات میں اس روئے زمین پر سب سے محبوب چہرہ، سب سے پسندیدہ چہرہ آپ کا ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت ثمامہ بن اسال اسلام قبول کیوں کیے؟ سوال یہ ہے کہ وہ قیدی جسے 3 دن تک مسجد نبوی کے کھمبے میں باندھا گیا تھا، اس کو جب آزاد کر دیا گیا، جب اسے آزادی مل گئی، چھوڑ دیا گیا، قیدی سے جب وہ آزاد ہو گیا تو اسے جہاں سے قید کر کے لایا گیا تھا وہاں چلا جانا چاہیے تھا۔ اس نے اسلام قبول کیوں کیا؟ اس نے اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے اس نے اسلام قبول کیا، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور رویے کی وجہ سے۔ ثمامہ بن اسال کے قبول اسلام کی بنیادی وجہ صحابہ کرام کا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت ثمامہ یعنی اس قیدی سے اچھا تعامل اور اچھا برتاؤ کرنا۔ اخلاق اگر اچھا ہے، آپ کے کردار اچھے ہیں، اگر آپ کے اخلاق اچھے ہیں عزیز طلبہ و طالبات، تو آپ کائنات پر حکومت کر سکتے ہیں، اچھے اچھوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، پتھر سے پتھر انسان کو آپ موم میں تبدیل کر سکتے ہیں۔
اپنے دشمنوں کے دلوں میں عزت و اکرام اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے صرف ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ آپ اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو اچھا کر لیجیے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، معاشرے کے لوگوں کے ساتھ، غریب طبقوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ بڑا پیارا ہوتا تھا۔ ہر کے ساتھ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اچھے سے پیش آتے تھے۔ اس قسم کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ حسن خلق ہر مسلمان، خصوصاً ہر مخلص داعی حق کی خواہش ہوتی ہے، کیونکہ اسی کی برکت سے وہ نجات پاتا ہے اور اپنے تمام معاملات میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اسی اہمیت کی بنا پر وہ رب کریم سے حسن خلق اور ہدایت کی دعا کرتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز شروع کرتے وقت اللہ سے التجا کرتے تھے، وَاہْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، اے اللہ مجھے اچھے اور اعلیٰ اخلاق عطا کر، کیونکہ تیرے سوا کوئی اچھے اور اعلیٰ اخلاق عطا نہیں کر سکتا۔ یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ رہے ہیں، قیام اللیل کر رہے ہیں، رات میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، مصروف ہیں، اور اللہ سے جو دعا کر رہے ہیں، اللہ سے جو مانگ رہے ہیں، وہ یہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ میرے اخلاق کو، میرے کردار کو اچھا بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا کرتے تھے، اللہم کما احسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جیسے تو نے میری شکل و صورت اچھی بنائی ہے اسی طرح میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے۔ یہ حدیث مسند احمد میں موجود ہے۔ اخلاق کا معیار یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی حسین و جمیل ہے، حسن کے ساتھ ساتھ، جسمانی حسن کے ساتھ ساتھ، چہرے کے حسن کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے، آپ کا کردار اچھا ہے، تو پھر اس چہرے اور جسم کے حسن پر چار چاند لگ جائے گا۔ لیکن آپ بہت حسین ہیں، بہت جمیل ہیں، بہت خوبصورت ہیں، پرفیکٹ جسم اللہ پاک نے آپ کو عطا کیا ہے، لیکن اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے، آپ کا کردار اچھا نہیں ہے، تو پھر آپ مکمل انسان نہیں ہیں۔ معاشرے میں، سماج میں آپ کا کوئی وقار نہیں ہوگا۔ حسن خلق انسان کو سب لوگوں حتیٰ کہ دشمنوں کے نزدیک بھی محبوب بنا دیتا ہے، اور اس کی برکت سے انسان سب لوگ کو خوش کر سکتا ہے۔ ایسا شخص جس کے ساتھ بھی اٹھے بیٹھے گا وہ اس سے محبت کرنے لگے گا۔ اسی طرح ایک داعی حق کے لیے اپنی دعوت کو پھیلانا آسان ہو جائے گا، کیونکہ داعیان حق مال کے ذریعے سے تو لوگوں کو خوش کرنے سے رہے، ہاں وہ خندہ پیشانی اور اچھے اخلاق سے لوگوں کو ضرور متاثر کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی داعی حق حسن خلق سے خالی ہو تو لوگ اس کی دعوت سے متنفر ہو جائیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ علم اور تجربے سے بھی کوئی فائدہ نہ اٹھا سکیں گے، کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے کہ لوگ کسی ایسے شخص سے مستفید نہیں ہوتے جو ان پر زبان درازی کرتا ہے یا ان کو حقیر اور ذلیل سمجھتا ہے۔ اور یہی بات اللہ پاک نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے، آپ کا برتاؤ اچھا نہیں ہوتا، آپ کا کردار اچھا نہیں ہوتا، تو صحابہ کرام کی جماعت آپ کے ارد گرد نہ ہوتی۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، آپ اپنی پیروی کرنے والے مومنین کے لیے اپنا پہلو جھکا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر احسان جتلاتے ہوئے فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، لوگو بلا شبہ تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آ چکا ہے جس پر تمہاری مشقت اور تکلیف شاق گزرتی ہے، وہ تمہاری بھلائی کا بڑا آرزومند ہے اور مومنین کے لیے نہایت ہی رحیم و شفیق ہے۔ اور ایک جگہ
رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ نبی ہم نے آپ کو تمام جہان والوں پر رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا سورۃ الحجرات میں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ کرام کی جماعت وہ کافروں پر بہت سخت ہیں اور آپس میں نہایت ہی مہربان ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ ایمان والوں کو خوشخبری دیجئے، بے شک ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہر داعی حق کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مقتدی اور امام بنائے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بلا شبہ تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس امت کی اصلاح، ہدایت اور نشأت ثانیہ اس وقت تک صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتی جب تک اس چشمہ صافی سے فیض حاصل نہ کیا جائے، تحریف شدہ خیالات و تصورات ترک نہ کیے جائیں، داعیان حق حسن خلق سے متصف نہ ہو، لوگوں کو صرف اسی چشمہ صافی کی طرف دعوت اور اسی کو اپنی ذات پر نافذ نہ کیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے؟ اللہ کے نزدیک سب سے بری بات اور مبغوض بات یہ ہے کہ تم ایسی بات کہو جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے۔ اور سورۃ العصر جو 30ویں پارے میں ایک سورت ہے جس کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ کا غالباً قول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العالمین بندوں کی ہدایت کے لیے صرف یہ سورت نازل کرتا تو کافی تھا، اور کوئی سورت نازل اور کوئی آیت نازل نہ فرماتا، صرف سورۃ العصر کا نزول فرما دیتا تو بندوں کی ہدایت کے لیے کافی تھا۔ اللہ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، قسم ہے زمانے کی یقیناً انسان خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے نیک کام کیا اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے عمل کو دعوت سے مقدم بیان کیا ہے۔ دعوت کے دوران میں حسن خلق داعی کو روشن دل بنا دیتا ہے، اس کے حواس کھول دیتا ہے جس سے اسے حق کے مقامات صاف نظر آنے لگتے ہیں اور اسے دعوت کے دوران میں ان صحیح ذرائع اور درست اسالیب کا پتہ چل جاتا ہے جو حالات و اشخاص کے مطابق ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم، کہ ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہارے لیے کسوٹی دلیل حق بنا دے گا اور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ عزیز طلبہ و طالبات، دعوت میں حسن خلق آگ سے نجات اور جنت میں اعلیٰ درجات کے حصول کا سبب بنتا ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا کے ساتھ ساتھ یہی مومن کا مقصود و مطلوب ہے۔ اس لیے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے پوچھا ما تقول فی الصلاۃ قال اتشہد ثم اسأل اللہ الجنہ واعوذ بہ من النار اما واللہ ما احسن دندنتک ولا دندنت معاذ قال حولہا ندندن، تم نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ اس نے کہا میں تشہد پڑھتا ہوں، پھر میں اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، اور میں آپ کی اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی گنگناہٹ کو اچھی طرح نہیں سمجھتا۔ آپ اور معاذ کیا دعا مانگتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم بھی ان جنت و جہنم کے گرد ہی گنگناتے ہیں، جنت کا سوال اور دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل کی رضا کے حصول کے بعد تمام اقوال و افعال اور عقائد و اعمال کا مقصود و مطلوب جنت کا حصول اور آگ سے نجات ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن خلق والے شخص کو جنت کے بلند ترین حصے میں گھر ملنے کی ضمانت دی۔
اگر کوئی آدمی بہترین اخلاق کا مالک ہے تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جنت میں گھر کی ضمانت دی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی ربض الجنت لمن ترک المراء وان کان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه۔ میں اس شخص کو جنت کے کنارے ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، اور اس شخص کو جنت کے درمیان ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو مذاق و مزاح میں بھی جھوٹ نہ بولے، اور جو حسن خلق سے متصف ہو اسے جنت کے بلند ترین حصے میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، حسن الخلق ان بہت سے اعمال میں سے ایک عمل ہے جن کے ذریعے سے مسلمان جنت میں داخل ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وہ عمل کیا ہے جس کی بدولت لوگ بکثرت جنت میں داخل ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا ڈر اور بہترین اخلاق۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ کس عمل کی وجہ سے، کون سا ایسا نیک عمل ہے جس کی وجہ سے لوگ بکثرت جنت میں جائیں گے۔ آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جنت میں داخل ہونے کا، دخول جنت کا بہترین سبب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ڈر اور بہترین اخلاق۔ اگر آپ جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ دخول جنت کے خواہاں ہیں تو اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنائیے اور اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو مضبوط کر لیجیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ ہر عاجز طبع اور نرم مزاج شخص پر حرام ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بمن یحرم علی النار او بمن تحرم علیہ النار علی کل قریب حین لین، میں تمہیں بتاؤں کہ کون سا شخص آگ پر حرام ہے یا کس شخص پر آگ حرام ہے؟ ہر وہ شخص جو لوگوں سے قریب ہو، عاجز طبع اور نرم مزاج ہو۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اخلاق حسنہ کی پابندی، حسن خلق اس قدر وسیع موضوع ہے کہ اس کے زمرے میں تحمل و بردباری، سخاوت و بخشش، عفو و درگزر، نرمی و شفقت، صبر و عزیمت، مضبوطی و ثابت قدمی، عدل و انصاف، سچائی و نیکی، وفاداری و ایثار، رحمت و پاکبازی، کسر نفسی اور زہد، عقل مندی اور چستی، آزادی و جوانمردی، جرأت و بہادری اور امانت و اخلاص جیسی سبھی صفات شامل ہیں۔ باقی رہا وہ خلق عظیم جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ستائش فرمائی، تو در حقیقت اس سے مراد مکمل دین ہے۔ حسن خلق تو صرف اس کا ایک جز ہے، جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے فتاویٰ میں بیان کیا ہے، اور امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب مدارج السالکین میں کہ حسن خلق کے 4 اساسی ارکان ہیں، ان کے بغیر یہ قائم نہیں رہ سکتا۔ نمبر 1 صبر، نمبر 2 عفت و پاک بازی، نمبر 2 بہادری، اور نمبر 3 عدل و انصاف۔ تمام اخلاق فاضلہ انہی 4 اوصاف سے جنم لیتے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت پھیلی اور لوگ اسلام میں آئے، اسلام میں داخل ہوتے گئے، اس کی جو وجہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا بلند اخلاق تھا۔ آپ یاد کیجئے کہ ایک آدمی، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ ایک آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لاتا ہے اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، بتلایا گیا آپ کو کہ فلاں شخص ہے، فلاں شخص ہے جو آیا ہے وہ فلاں شخص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بئس اخو العشیرہ، جو آیا ہے وہ بہت بدماش ہے، اپنے قبیلہ والوں میں جو جس قبیلہ سے آیا اس قبیلے کا سب سے بدماش شخص ہے۔ اس کے لیے دروازہ کھولا گیا، وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑے اچھے اخلاق سے بات کیا۔ بات کرتے ہوئے آپ مسکراتے رہے، بات کرتے رہے۔ اماں عائشہ دیکھ رہی ہیں پورے معاملے کو۔ جب وہ شخص چلا گیا تو اماں عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، اس کے آنے سے پہلے تو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ شخص ایسا ایسا ہے، لیکن آپ تو اس سے جو بات کیے تو اس میں کہیں بھی نہیں لگا کہ وہ آدمی اخلاق کا اچھا نہیں ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ متا احدتنی فحاشن، تم نے مجھے کسی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتے ہوئے کبھی دیکھا ہے؟ کیا میں کبھی کسی کے ساتھ برے اخلاق سے، اخلاق سیئہ سے میں پیش آیا ہوں؟ میری تو بعثت کا مقصد ہی اخلاق کی تکمیل ہے، میں تو پورے جہان والوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں۔ ایک شخص جس کے بارے میں خود رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے قبیلے کا سب سے برا شخص ہے، وہ بھی جب آ رہا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعلیٰ اخلاق و کردار کا اس کے سامنے مظاہرہ کر رہے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پڑھ جائیے، قدم قدم پہ آپ کو اخلاق حسنہ کی مثالیں ملیں گی۔ پہلی وحی نازل ہوئی، کانپتے ہوئے جب اماں خدیجہ کے پاس آئے، اور اماں خدیجہ نے جو آپ کو دلاسا دلاتے ہوئے فرمایا تھا، بخاری شریف میں حدیث ہے، کلا ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتصدق الحدیث وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق، کہ اللہ کے رسول آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو برباد نہیں کرے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بے کسوں کا سہارا بنتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، مظلوموں کی فریاد کو سنتے ہیں۔ آپ اخلاق و کردار کے بلند مقام پر فائز ہیں۔ آپ اتنے اچھے اچھے اوصاف سے جو آدمی متصف ہو، اللہ اس کو برباد نہیں کرے گا۔ اور آگے آئیے، صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں جب دستخط ہوا معاہدے پر، اس میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مکہ سے بھاگ کر کے مدینہ آ جائے، مسلمان ہو کر کے، کوئی کافر مسلمان ہو کر کے مدینہ آئے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے مکہ واپس کر دیں گے، اور اگر کوئی مدینہ کا آدمی مکہ جائے تو وہ لوگ واپس نہیں کریں گے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط پر اگر دستخط کیا تو اس کے پیچھے آپ کا اعلیٰ اخلاق اور آپ کا اعلیٰ کردار کار فرما تھا۔ فتح مکہ کے موقع سے سارے کے سارے دشمنان اسلام موجود ہیں، وہ لوگ جنہوں نے آپ کو تکلیفیں دیں، جنہوں نے آپ کو اذیتیں پہنچائیں۔ مکہ والوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا سلوک نہیں کیا، آپ کو پاگل، مجنوں، دیوانہ اور پتہ نہیں کیا کیا کہا۔ نماز پڑھتے تو آپ کے جسم اطہر پر اوجھنیاں ڈال دی جاتی، لیکن اس کے باوجود جب آپ فاتح مکہ کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعلیٰ اخلاق و کردار کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اس سے اعلیٰ اخلاق کیا دنیا میں کوئی پیش کر سکتا ہے؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق و کردار کے بلند مقام پر فائز تھے۔ بحیثیت مومن، بحیثیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار کے، صاحب ایمان کے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اخلاق و کردار کو نافذ کریں۔ سب سے اہم چیز جو ہمیں توحید کے بعد اور فرائض کے بعد اپنی زندگی میں نافذ کرنی ہے وہ یہ کہ ہمیں اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو اور اپنے اعمال کو اور اپنے معاملات کو اور لوگوں کے ساتھ جو ہمارا تعامل ہے وہ بہتر ہو۔ ہمارے موضوع کا، عزیز طلبہ و طالبات، موضوع کا جو دوسرا حصہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، اس کی بے شمار فضیلتیں وارد ہوئی۔ اللہ نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اور سورۃ الانفال میں جو مومنین کے اوصاف بیان ہوئے، اس میں سے ایک وصف یہ ہے کہ جو مومنین ہوتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة وینفقون مما رزقناہم۔ جو مومنین کے اوصاف ہیں اس آیت میں،
اس میں سے ایک وصف، ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، ان اوصاف سے جو مومن متصف ہوگا حقیقی معنوں میں وہی مومن ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا کا عالم یہ تھا کہ حدیث میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کہ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا دے دے تو میں اس میں سے صرف قرض ادا کرنے کے لیے باقی رکھوں گا، جتنا میرے ذمہ قرض ہے اتنا اپنے پاس رکھوں گا اس کو قرض کی ادائیگی کے لیے، اور بقیہ پورے کے پورے سونے کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ بخاری شریف میں یہ ایک حدیث ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں آئے، نماز پڑھائے، اور آپ کو یاد آیا کہ گھر میں کچھ سونا بچا ہوا ہے، آپ فوراً خلاف معمول نماز کے بعد گھر تشریف لے گئے اور جو چیزیں گھر میں تھی اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، صدقہ اور خیرات دے دیا۔ عزیز طلبہ و طالبات، جود و سخا ایک عظیم صفت ہے اور اس کے 10 مرتبے، جود و سخا کے 10 مرتبے ہیں۔ نمبر 1 جان کی سخاوت، یہ سخاوت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ نمبر 2 سرداری کی سخاوت، سخی کو اس کی سخاوت مجبور کرتی ہے کہ ضرورت پڑے تو لوگوں کی حاجات پوری کرنے کے لیے اپنا پندار سرداری بھی قربان کر دے۔ نمبر 3 آرام کی سخاوت یعنی قربانی، یعنی لوگوں کے مفاد و مسالے میں مصروفیت کی بنا پر اپنا آرام بھی تج دے۔ نمبر 4 علم کی سخاوت، یہ بھی سخاوت کا اعلیٰ مرتبہ ہے اور یہ مالی سخاوت سے بلند تر چیز ہے۔ نمبر 5 اپنے اثر و رسوخ کی سخاوت، مثلا کسی کی سفارش کی جائے۔ نمبر 6 جسمانی نفع کی سخاوت، اس کی کئی صورتیں ہیں، مثلا لوگوں کے درمیان انصاف کرنا، جانور قابو کرنے میں کسی کی مدد کر دینا، کسی کو سواری پر سوار ہونے میں مدد دینا یا اس کا سامان سواری پر لاد دینا اور کسی سے اچھی بات کرنا، یہ سب نیکی کے کام ہیں اور بدنی سخاوت کے زمرے میں آتے ہیں۔ نمبر 7 اپنی عزت کی سخاوت، مثلا کسی غیبت کرنے والے، گالی دینے والے یا بے عزتی کرنے والے کو معاف کر دینا، جس کا مظاہرہ حضرت ابو زمزم نے کیا تھا۔ نمبر 8 صبر و برداشت اور غصہ ضبط کرنے کی سخاوت، یہ سخاوت مالی سخاوت سے زیادہ مفید اور بلند پایا ہے۔ نمبر 9 حسن خلق، چہرے کی مسکراہٹ اور خندہ پیشانی کی سخاوت، یہ صبر والی سخاوت سے بھی زیادہ وقی ہے۔ نمبر 10 لوگوں کے مال کی طمع نہ رکھنے کی سخاوت، کہ کسی کے مال کی طرف دھیان بھی نہ جائے۔ یاد رہے کہ سخاوت کے ہر مرتبے کا خصوصی مقام ہے اور اس کا دل میں خاص اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم سخی کو مزید دیں گے اور کنجوس کا اصل مال بھی ضائع کر دیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں جود و کرم کے تمام پہلو بدرجہ اتم جلوہ نما تھے۔ جو 10 بتائے گئے ہیں مراتب، وہ تمام کے تمام مرتبے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم موجود تھے اور ان میں مالی سخاوت بھی شامل ہے۔ ہم یہاں مالی سخاوت کی چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے نام پر کوئی چیز مانگی گئی تو آپ نے ضرور مہیا فرمائی۔ آپ کی خدمت میں ایک آدمی آیا، آپ نے اسے 2 پہاڑوں کے درمیان بکریوں سے بھری ہوئی پوری وادی عطا کر دی۔ وہ اپنی قوم کے پاس جا کر کہنے لگا، لوگوں مسلمان ہو جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دیتے وقت فقر و فاقہ سے ذرا بھی نہیں ڈرتے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے۔ یہ عظیم واقعہ آپ کی بے مثال سخاوت و فیاضی کی نادر دلیل ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے، لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے اور نو مسلموں کی تالیف قلب کے لیے ہوتی تھی۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ کوئی شخص شروع میں تو دنیا کے خاطر اسلام قبول کرتا، مگر پھر اللہ تعالیٰ کے فضل، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور نور اسلام سے متاثر ہو کر تھوڑے ہی عرصے میں اس کا دل اسلام و ایمان کا گہوارہ بن جاتا تھا اور پھر وہ اسلام کا ایسا شیدائی بنتا تھا کہ دنیا کی اس کی نظروں میں کوئی وقت ہی باقی نہ رہتی تھی۔ سخاوت کی ایک اور روشن مثال سماعت کریں۔ امام مسلم نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کر لیا تو آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر وادی حنین تشریف لے گئے، جہاں جنگ ہوئی تھی۔ وہاں زبردست لڑائی ہوئی
اللہ تعالیٰ نے اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرمائی اور فتح حاصل ہوئی۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ کو 100 بکریاں دی، پھر اور 100 اور پھر مزید 100۔ صفوان کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب آپ نے مجھے مال دینا شروع کیا تو اس وقت آپ مجھے سب لوگوں سے زیادہ ناپسند تھے، مگر جب مجھے دیتے رہے حتیٰ کہ آپ مجھے سب لوگوں سے زیادہ محبوب ہو گئے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ہی ایک روایت ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوا کہ ایک شخص دنیاوی معلومات کے خاطر اسلام قبول کرتا تھا، لیکن اسلام لانے کے بعد اسے اسلام دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہو جاتا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ کسی کمزور ایمان والے شخص کو دیکھتے تو اس کو بڑے بڑے عطیے دینا شروع کر دیتے اور ارشاد فرماتے انی لأوتی الرجل وغیرہ احب الی منہ خشیۃ ان یکب فی النار علی وجہی، میں ایک شخص کو عطیات دیتا ہوں حالانکہ دوسرے لوگ اپنے ایمان کی وجہ سے مجھے اس سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں، مگر میں اسے اس لیے دیتا ہوں کہ کہیں وہ منہ کے بل آگ میں نہ گر پڑے، یعنی مرتد نہ ہو جائے۔ اس لیے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فَتَفِقَ يُعْتِ رِجَالًا مِّن قُرَيْشٍ الْمِئَةَ مِنَ الْإِبِلِ، کہ حنین کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے بعض سرداروں کو 100 اونٹ دینے لگے تھے۔ مشرک خاتون سے حسن سلوک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی ایک عظیم مثال ایک مشرک عورت کے ساتھ آپ کا حسن سلوک ہے۔ وہ پانی کے 2 مشکیزیں بھر کر لا رہی تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پانی صحابہ کو پلایا، مگر اعجازی طور پر اس کے مشکیزیں پہلے سے بھی زیادہ پانی سے لبریز ہو گئے۔ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا بھائی اس کے لیے کچھ جمع کرو۔ صحابہ کرام نے ان کے لیے کافی تعداد میں اجوا، کھجوریں، آٹا اور ستو جمع کی۔ یہ ڈھیر سارا سامان بن گیا۔ اس عورت کو نہایت احترام سے اونٹ پر سوار کیا اور یہ سب کچھ ایک کپڑے میں باندھ کر گٹھری اس کے آگے رکھ دی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے فرمایا اذهبی فاطعمی ھذا عیالک تعلمین واللہ ما رزقناک من مائک شیئا ولکن اللہ هو الذی اسقانا، اب تو اپنے گھر چلی جا اور یہ چیزیں اپنے بال بچوں کو کھلا، اللہ کی قسم تو جانتی ہے کہ ہم نے تیرے پانی میں ذرا بھی کمی نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے پانی پلایا ہے۔ یہ واقعہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ واقعہ کا پس منظر یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور صحابہ کرام کا پانی ختم ہو گیا تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک صحابی کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ کہیں سے پانی وغیرہ کا انتظام کرو۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جب گئے پانی تلاشنے تو عورت پانی لے کر کے جا رہی تھی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے پوچھا کہ پانی کہاں سے لائی ہو؟ تو اس عورت نے بتلایا کہ میں پچھلے دن سے یعنی 24 گھنٹے پہلے ایک جگہ پانی حاصل کی تھی اور اس کو لے کر کے آ رہی ہوں اور ابھی یہیں ہوں، یعنی بہت دور سے لے کر آئے۔ تو اس عورت کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے اور پھر یہ سارا واقعہ ہوا جو ہم نے آپ کے سامنے ابھی بیان فرمایا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاتون نے اپنے ہاتھ سے، اپنے دستے مبارک سے ایک چادر ہدیہ کی، اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا، بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے کہ اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا ایک چادر ہدیہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بہت پسند تھا، لیکن ایک آدمی نے اس چادر کا مطالبہ کر دیا اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چادر کا مطالبہ کر دیا گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو وہ چادر دے دیا۔ یہ چند مثالیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و سخا کے متعلق بیان فرمائی ہے ہم نے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دینے میں، جود و سخا میں اور لوگوں کو عطا کرنے میں کبھی بھی پیچھے نہیں رہتے۔ آپ کے پاس نہیں بھی کچھ ہوتا تو انتظام کرتے۔ آپ کے وہ جانثار صحابہ جنہوں نے آپ کی ایک ایک فرمان کو گلے لگایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے کوئی حکم جاری کرتے اور صحابہ کرام اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے۔ اگر صحابہ کرام نے حضرت عثمان غنی، صرف حضرت عثمان غنی کو آپ لے لیں، انہوں نے اللہ کی راہ میں کیا کیا صدقہ نہیں کیا۔ اللہ کی راہ میں حضرت عثمان غنی نے کیا کیا صدقہ نہیں کیا۔ غزوہ تبوک کے موقع سے کئی 100 اونٹ صدقہ دے دیا۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی اور صحابہ کرام جب مدینہ آئے اور مسجد نبوی چونکہ تنگ تھی، اس کے جب توسیع کی بات آئی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے یہ بات بیان فرمائی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور مسجد تنگ پڑ رہی ہے، تو مسجد کی توسیع کے لیے میں چندے کا اعلان کرتا ہوں۔ آپ حضرت عثمان غنی نے مسجد نبوی کی اکیلے توسیع کرا دی۔ لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ مدینے میں یہودی کا ایک ہی کنواں تھا اور وہ تقسیم پانی بیچتا تھا، فروخت کرتا تھا۔ مسلمانوں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ پانی خرید کر پیتے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں تشریف لائے اور صحابہ کرام کے سامنے جب پورا معاملہ بیان فرمایا تو حضرت عثمان غنی نے اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و سخا کا عالم یہ تھا کہ خود بھوکے رہتے لیکن غریبوں کی مدد کرنے میں آگے رہتے۔ غزوہ خندق کے موقع سے جب آپ کو دعوت دی گئی، ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ چلیے گھر میں تھوڑا سا کھانا، روٹی وغیرہ، گوشت وغیرہ بنا ہوا آپ کھا لیجئے گا، زیادہ تعداد میں نہیں ہے اس لیے میں پورے صحابہ کو دعوت نہیں دے پا رہا ہوں، آپ چلیے میرے ساتھ اور کھا لیجئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام منادی کر دی، اعلان کر دیا کہ اس صحابی کے گھر میں انتظام ہے، چلیے ہم لوگ کھانا کھائیں گے، اور پھر سارے لوگ گئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت کی وجہ سے تمام صحابہ کرام نے شکم شیری سے کھانا کھایا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دینے والوں پہ خوش ہوتے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت میرے پاس آئی مانگنے کے لیے اور میرے گھر میں ایک کھجور کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، ایک کھجور تھا، صرف ایک کھجور اور کچھ نہیں تھا، اور میں نے وہ کھجور اس عورت کو دے دیا۔ گھر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت کی تھی اپنے گھر والوں کی کہ گھر میں ایک ہی کھجور ہے اور ایک سائل عورت مانگنے آ رہی ہے اور اماں عائشہ وہ کھجور اس عورت کو دے دی۔ اس عورت کے 2 بچی تھی چھوٹی چھوٹی۔ حدیث کے الفاظ ہیں بخاری شریف کے، فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا، کہ اس عورت نے اس ایک کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور اپنے دونوں بچی کو ایک ایک حصہ دے دیا۔ وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا، اور اس میں سے خود کچھ نہیں کھایا۔ یعنی ایک کھجور اماں عائشہ کے گھر میں صرف ایک ہی کھجور ہے اور اس ایک کھجور کو اماں عائشہ نے اس عورت کو دیا، وہ عورت بھی بھوکی ہے لیکن وہ خود نہیں کھائی اور اپنے دونوں چھوٹی چھوٹی بچی کو کھجور دے دیا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اماں عائشہ نے پورا واقعہ بیان فرمایا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 2 بچی کی پرورش کی، 2 بچی کی صحیح سے تربیت کی، وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں۔ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا کا عالم یہ تھا کہ خود بھی خرچ کرتے اور جو خرچ کرتا ہے اس کی حوصلہ افزائی کرتے، اس کے عمل کو سراہتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا کو تیز و تند ہوا سے تشبیہ دی گئی ہے، من ریح المرسلہ، کہ جو تیز ہوائیں چلتی ہے جس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا کا عالم رمضان کے مہینے میں اس تیز ہوا کی طرح ہو جاتا۔ ناظرین محترم، اب تک جو ہم نے آپ کے سامنے آج کے درس میں بیان کیا وہ بنیادی طور پر 2 نقطہ تھا۔ ایک نقطہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متعلق تھا اور دوسرا نقطہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا کے متعلق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے آپ کے تربیت یافتہ جتنے صحابہ تھے وہ اخلاق و کردار کے بلند مقام پر فائز تھے، اور اچھے اخلاق کو اپنانے کی کئی صورت ہے۔ اس پہ بھی تھوڑا عزیز طلبہ و طالبات غور کریں کہ اچھا اخلاق کیسے اپنایا جائے۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ چھوٹوں پہ رحم کیا جائے،
اور بڑوں کی عزت و تکریم کی جائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو چھوٹے پہ رحم نہیں کرتا، اپنے سے جو عمر میں چھوٹا ہے اس کے سر پہ دستے شفقت نہیں ڈالتا، اور جو بڑا ہے اس کی عزت و تکریم نہیں کرتا، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اخلاق اگر آپ اپنانا چاہتے ہیں تو آپ کی پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنے سے چھوٹوں پر رحم کریں، اور جو آپ سے بڑے ہیں اس کی عزت و تکریم کریں۔ اچھے اخلاق کو اپنانے کی ایک صورت یہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے اور معاشرے نے آپ کو طاقت و قوت سے نوازا ہے، آپ حاکم ہیں، تو جب فیصل کے طور پہ آپ معاشرے میں جائیں، فیصلہ کرنے والے کے طور پہ جائیں، تو آپ عدل و انصاف سے کام لیں۔ یہ بھی اخلاق کا اور کردار کا یہ اعلیٰ معیار ہے کہ آپ منہ دیکھ کر، چہرہ دیکھ کر فیصلہ نہ کریں۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، تم عدل و انصاف سے کام لو، یہ تقوی سے زیادہ قریب۔ اور جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑے گھرانے کی عورت نے چوری کر لیا اور سفارش کے لیے جب پیشکش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان فاطمۃ بنت محمد سرقت لقطعت یدہ، کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ اتشفع حد من حدود اللہ، تم اللہ تعالیٰ کے حدوں میں سفارش کرنے آتے ہو، اللہ کے حدوں میں سفارش نہیں کی جاتی۔ تو اعلیٰ اخلاق کو اپنانے کا ایک ذریعہ اور ایک راستہ یہ ہے کہ ہم عدل و انصاف سے کام لیں۔ اسی طرح اعلیٰ اخلاق اپنانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر سلوک کریں، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم لأہلہ، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم تمام میں سب سے بہتر ہوں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا معاملہ یہ تھا کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بڑے اچھے تھے۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے کھیل دیکھنے کی جب خواہش ہوتی تو میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتی اور آپ کے بغل میں کھڑی ہو کر کھیل دیکھنے میں مشغول ہو جاتی۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہتے، مجھے سہارا دیے رہتے، جب تک میں نہ کہتی کہ اے اللہ کے رسول چلیے اب ہو گیا، تب تک اللہ کے رسول نہیں کہتے کہ عائشہ چلو ہو گئے۔ تو اخلاق کو اپنانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اسی طرح اخلاق اگر ہم اپنانا چاہتے ہیں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم لوگوں سے ملیں تو مسکرا کر ملیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل معروف صدقہ وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ، کہ ہر نیکی صدقہ ہے، اور نیکی میں سے ایک نیکی یہ ہے کہ جب آپ اپنے بھائیوں سے ملے تو مسکرا کر ملے، بشاشت کے ساتھ ملے، خندہ پیشانی سے ملے۔ یہ بھی اخلاق کا اعلیٰ معیار۔ اخلاق و کردار بہتر کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، یہ بھی اخلاق و کردار کا اعلیٰ معیار ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، کہ جو رزق میں کشادگی چاہتا ہے، رزق میں بڑھوتری چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت آ جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ یہ صلہ رحمی رزق میں برکت اور عمر میں بڑھوتری کا ذریعہ۔ اگر آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، اپنے پاس پڑوس کا، خاندان کا، رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، تو یہ بھی اعلیٰ اخلاق کی دلیل مانی جائے گی۔ یہ چند نکات ہیں جن کو اپنا کر، یہ چند اعمال ہیں جن کو اپنا کر کے ہم اچھے اخلاق و کردار کے مالک ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم اساتذہ ہیں تو طلبہ کے ساتھ ہمارا اچھا سلوک ہونا چاہیے، اگر ہم طالب علم ہیں تو اساتذہ کے ساتھ ہمارا اچھا برتاؤ ہونا چاہیے، اگر ہم کسی ادارے کے ذمہ دار ہیں تو جو ہمارے ماتحت کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارا اچھا برتاؤ ہونا چاہیے۔ اخلاق و کردار بلند کرنے کا
ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے کام چھوٹے چھوٹے خود کر لینا چاہیے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گھروں کے کام میں اپنے گھر والوں کا ساتھ دیتے، اپنا چھوٹا چھوٹا کام خود کر لیا کرتے۔ یہ بھی اعلیٰ اخلاق و کردار کی دلیل ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار، جیسا کہ امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جتنی اچھی چیز ہے وہ تمام کی تمام چیزیں اچھی اخلاق، یعنی ہر بہترین صفت اخلاق۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اچھائیوں کو اپنائیں، اللہ سے قریب ہوں، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا کریں، نیکیوں کو انجام دیں، برائیوں سے محفوظ رہیں۔ جو ہم نے اخلاق کی شروع میں تعریف کی، وہ تعریف یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کے احکام کو بجا لانا، اور اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رک جانا، دراصل یہی اعلیٰ اخلاق و کردار ہے۔ اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس کی عملی تصویر تھی۔ تو پوری گفتگو کا اور پورے درس کا جو خلاصہ اور نچوڑ اور تتمہ کہہ لیجئے یا خلاصۃ القول کہہ لیجئے، وہ یہ نکلے گا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، آپ کی زندگی کا ایک ایک چھن، ایک ایک پل اعلیٰ اخلاق و کردار سے عبارت تھا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سماج کے ہر طبقہ کے ساتھ بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرتے، اپنے گھر میں ہوتے تو بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرتے، گھر سے باہر نکلتے تو بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرتے، مارکیٹ میں جاتے تو بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرتے، معاشرے میں جاتے تو بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرتے، سفر میں کسی کو لے کر جاتے تو وہاں بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرتے۔ اور اسی طرح رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو دوسرا نقطہ ہم نے بیان کیا وہ آپ کی جود و سخا کے متعلق تھا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر خرچ کرتے تھے اللہ کی راہ میں۔ دراصل اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ مصیبتوں سے بچنے کا ذریعہ، جب تک ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں گے، اللہ کی راہ میں دینا یہ بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، اگر آپ کو اللہ رب العالمین نے مال و متاع سے نوازا ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بے کسوں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا خیال رکھیں۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، کہ جو زکوٰۃ و صدقات کے مال ہیں وہ امیروں سے لیا جائے گا اور غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ جو اللہ رب العالمین نے آپ کو مال دیا ہے اس میں سے غریبوں کا بھی حق ہے، مسکینوں کا بھی حق ہے، محتاجوں کا بھی حق ہے، اور اس حق کو ادا کرنا بحیثیت مومن آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو اعلیٰ اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان پر، اور خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولسائر المؤمنین وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔